بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جناب صدر جلسہ حکم صاحبان اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نصرت الہی کے اسباب قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. محترم سامعین حضرات، امت مسلمہ آج اپنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور ہر بندہ مومن اسلام کے چمکنے کا انتظار کر رہا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو کتاب الہی سے مربوط کر لیں. آج ہر جگہ مسلمانوں پر دل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور کو ہر جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. افغانستان، فلسطین، برما اور چین اور ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور ان سب کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہے متى نصر اللہ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب خندق کے صحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصائب سے دوچار کیا گیا تو صحابہ اکرام کی پکار اٹھے متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مسلمانوں کی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے. کہیں فرمایا كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، تو کہیں قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ جَنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، تو کہیں قرآن ان الفاظ میں گویا ہوتا ہے إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. محترم سامعین، دنیا میں جب بھی لوگوں نے دین کا فریضہ انجام دیا تو پوری کائنات خوشبو سے محک اٹھی، انسانیت کا نصیبہ جاگ اٹھا اور اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا. آدم کے بیٹے خدا کے محبوب بنے تو پھر انسانوں کے بھی محبوب بنے. انبیاء علیہ السلام کی مثالیں اور ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی. ان حضرات نے اپنے وقتوں میں معاشرے کو خدا کی معرفت کے مطابق بنایا، سنوارا، ان کے نفوذ کا تزکیہ کیا تو اس سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا اور معرفت حق کا جھنڈ لایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگ اللہ کے دین کا کام کریں گے تو کفر و شرک کا اندھیرا دور ہوگا، خدا کا نور پھیلے گا، حکمتوں کے موتی برسیں گے، تب ان نصرت الہی کے چشمے بھی پھوٹیں گے. صحابہ اکرام نے حق کے ساتھ اللہ کے دین کو پیش کیا اور ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کو پیش کیا اور ان سب کے دربار میں ربیع ابن عامر کہتے ہوئے سنے گئے اللہ اختارنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن ذوي الأديان إلى عدل الإسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. اس حدیث میں نصرت الہی کے تین اسباب ذکر کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاص. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کے ذریعے خدا کی مدد حاصل کریں. بدر کا میدان ہے، ایک طرف 313 ہتھے مسلمان ہیں تو دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد کی دعا کی اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد إلى يوم القيامة. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور قرآن کا آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور اسی بات کو شاعر کے شاعر سے بھی اور اسی بات کی تائید شاعر کے شعر سے بھی ہوتی ہے. کل 313 سے لرزتا کا زمانہ ہے آج کروڑوں کی غلامی کے حوالے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. محترم حضرات، ان تمام قرآن کی آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نصرت الہی کا تعلق شریعت کی پابندی میں ہے اور اس کی تعلیمات پر
اپنی تقریر کو شعر کو ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ